لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وأہل بیتہ واصحابہ۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، کیا ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس آدمی کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آنے پر درود شریف نہ پڑھے، جس کے سامنے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے؟ کیا فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرد کے بارے میں؟ یہاں درود شریف کی فیوز و برکات ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ہم اس پر گفتگو آج نہیں کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کیسی تھی۔ جب آپ خانہ انور میں ہوتے تو کیسے رہتے تھے؟ آج کل کی وبا کے حوالے سے کرونا وائرس، سوشل ڈسٹینسنگ، لوگ اپنے گھر کے اندر رہنے پر مجبور ہیں، زیادہ وقت گھر میں ہی گزار رہے ہیں۔ تو ہم اس پہلو سے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ انور میں کیسے رہتے، مصروفیات کا کیا عالم ہوتا، اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ان کا، جن کو قرآن مبارک جو انہی پہ نازل کیا گیا، اس کی سورہ احزاب صاحب فرقان کو سراجم منیرہ کہتی ہے۔ ایسا چراغ جو سورج کی طرح روشن ہو، جس کی تابانی ابدالآباد تک رہے، جنہیں قرآن مبارک رؤوف الرحیم کہتا ہے۔ ایک عجیب اصطلاح ہے قرآن کی رسول اللہ کے لیے، رؤوف الرحیم کی، اور ایک ایسی پربہار آیت ہے جو لوگوں سے، مسلمانوں سے یہ کہتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی جان پر کوئی ظلم کر ہی لیا تھا تو یہ تمہارے پاس کیوں نہ آ گئے کہ اللہ اور اس کا رسول انہیں معاف کر دیتے۔ سورہ نجم ترتیب نزولی کے لحاظ سے غالباً 22ویں سورہ ہے، ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 53ویں یا 52 سورہ، اور بہت مشہور سورہ ہے معراج کے حوالے سے، جہاں اللہ رب العالمین، اچھا ایک عجیب، اللہ جب قسم کھاتے ہیں تو عجیب طریقے سے کھاتے ہیں۔ اپنے حبیب کا نام 2 دفعہ اس صورت میں لیا، ایک آیت اس سورہ میں آیت سجدہ بھی ہے جو واجب ہے۔ ستارے کی قسم کھا کے حبیب کا نام نامی لے کر کیا کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں کہ اسے انہیں ایک بہت طاقت والے نے سکھایا ہے۔
جو اپنی منشا سے کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑی بحث ہے امراء المومنین فی الحدیث کی اور مفسرین کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عام زندگی میں ان کے رویے تھے، کیا وہ ان کے ذاتی تھے یا وہ بھی کہیں اور سے؟ رسول کبھی کچھ نہیں کہتا جب تک ان کی منشا نہ ہو، اور رسول کے اقوال و اعمال و افعال ان کی منشا سے مشتق۔ حدیث کی بحث پڑھیے کہ حدیث کیا ہے، تو حدیث کا ایک خاصا معتدب حصہ جو حدیث قدسی کہلاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے الفاظ ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں ہیں، اسی لیے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم مرتبت کے، رسالت مآب کے، رسالت پناہ کے، شہزادہ کائنات کے، محبوب الہی کے وہ کام اور افعال بھی حدیث ہیں جو آپ کے سامنے کیا گیا، لیکن آپ خاموش رہے اور ساد کیا، منع نہیں فرمایا، الا یہ کہ وہ افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے بغیر قول، وہ بھی حدیث۔ تو آج کل سوشل میڈیا پر احباب سے، اطراف میں جو کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد سرتاج بہادر یعنی میں اور آپ جب ہم گھر پر ہیں تو ہم نے اہل خانہ اور بالخصوص جو ہماری گھر والیاں ہیں، جو ہماری ازواج ہیں، جو ہماری بیویاں ہیں، ان کی زندگی ہم نے کس طرح جہنم بنائی ہوئی ہے۔ تو مناسب یہ سمجھا کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جو اللہ کی منشا سے سوچتے اور کرتے تھے، ہم سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی، ان کی 11 بیویاں تھیں، 11 گھر تھے۔ اس سے قطع نظر کہ خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ مطہرہ کہ وصال مبارک کے بعد باقی شادیاں کی، ان کے حیات میں ایک شادی بھی نہیں کی۔ یہ بھی الگ بحث ہے کہ نکاح تو پہلے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا ہوا تھا یا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا، بی بی خدیجہ کے بعد۔ تو اس سب سے قطع نظر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم سے ابھی ایک مہینہ گھر میں نہیں گزارا جا رہا، اور نکاح 2 نکاح حضرت سودا سے اور بی بی عائشہ سے تو مکہ میں ہی ہو گیا تھا، رخصتی مدینہ منورہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکمران تھے اور آزاد اسلام تھا، مکہ کی طرح پابند اسلام نہ تھا۔ تو اس آزادی اور حریت کے زمانے میں جہاں آپ خود سربراہ مملکت تھے، رسول آخر الزماں تو تھے ہی، صاحب فرقان تو تھے ہی، وہ اپنے گھر میں خانہ اقدس میں کیسے زندگی گزارا کرتے؟ اور یہ صرف اگرچہ کہ افضل البشر بعد النبی صدیق اکبر رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ جس نے کوئی کام ثواب کی نیت کے بغیر کیا، اس عمل کی سمت ہی متعین نہیں۔ آج کل ایک نیا فیشن چل پڑا ہے کہ جی ہم ثواب کے لیے نہیں کر رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری عقل اور ہمارا علم صحابہ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد۔ اور یہ جو گفتگو ہوگی یہ عمل کے لیے ہے، تاکہ گھر جو بنیاد ہے معاشرے کی، معاشرہ جو بنیاد ہے ریاست کی،
دنیا کا پہلا دنیاوی لحاظ سے سب سے بڑا اور سب سے کامیاب حکمران، جس کو دا فرسٹ کانکرر آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے، جس نے دنیا کی سب سے بڑی ریاست بنائی، سینٹرل ایشیا سے اور یورپ ہنگری تک، تموچن چنگیز خان تک کو یہ معلوم تھا، اور وہ بہت زیادہ اس کا کنسرن ہوتا تھا۔ اس کا قول یہ تھا، جو اس نے قانون سازی کی، جو تورہ چنگیزی ہے، بہت شدید ترین سزائیں اس نے رکھی تھیں گھریلو جرائم پر۔ اس کی وجہ یہ بتاتا تھا کہ اگر گھر ڈسٹرب ہوا تو معاشرہ ڈسٹرب ہوگا، اور اگر معاشرہ ڈسٹرب ہوا تو میری ریاست ہل کے رہ جائے گی۔ یہ اہمیت ہے گھر کی۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا۔ حدیث میں نہیں سناتا، حدیث سنانا اور الفاظ اور زیر زبر پیش آگے پیچھے ہو جائے تو ایک حدیث ہی کے مفہوم کے تحت کہ یہ جہنم خریدنے کا سودا ہے اور جہنم کی مہر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ الفاظ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کوائن کیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، کہ غالباً ایسا فرمایا۔ تو اس کا مفہوم غالباً یہ ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، یا جس نے میری ایک سنت کو دانت سے پکڑ لیا، یعنی مضبوطی سے اس پہ جم گیا، تو اس کے لیے کتنی برکات ہیں، کتنی فیوز ہیں، جہاد کا ثواب ہے۔ تو جو کچھ ہم سننے جا رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے، تاکہ ہمارے گھر امن کا، سکون کا، مسرت کا، راحت کا، خیر کا، عافیت کا گوشہ بن کے رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کی عمروں کے بارے میں سیرت نگار، محدثین اور مفسرین ایک بڑی کام کی بات کرتے ہیں، بالخصوص صدیقہ بی بی عائشہ کی حیات مبارکہ کے بارے میں کہ اتنی کم عمری کی شادی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 48 سال بعد تک حیات رہیں، اور ان سے لوگ کرید کر ان کے شوہر مکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے بارے میں پوچھا کرتے۔ تو ہمیں خانگی زندگی کے بارے میں جو ہدایات، جو روایات، جو ہدایت نامہ عمل ملتا ہے، وہ انہی ازواج مطہرات بالخصوص بی بی خدیجہ کے بعد بی بی عائشہ رضی اللہ عنہم سے ملتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ یہ برصغیر بڑی عجیب جگہ ہے، یہاں پتہ نہیں کہاں سے ایک سرتاج بہادر کا کانسیپٹ آ گیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے شوہر کو اس کی جسمانی ساخت کی وجہ سے، اس کی ذہنی ساخت کی وجہ سے قوام قرار دیا ہے، لیکن سرتاج بہادر تو کہیں قرار نہیں دیا ہے جو ہم بن چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، چونکہ چہرہ انور کی اور سیرت مبارکہ کی جو سب سے ٹاپ موسٹ جو بات ہر سیرت نگار کہتا ہے وہ کیا ہے کہ ہر وقت چہرہ انور پر ایک مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دا موسٹ ڈاکومنٹڈ مین ان دا ہسٹری ہیں، تو جہاں جہاں مسکراہٹ چہرہ مبارکہ سے غائب ہوئی ہے، تاریخ نے وہ لمحے نوٹ کر لیے ہیں کہ جب مسکراہٹ نہیں، جلال نبوت چہرہ انور پہ چھایا ہوا تھا۔ عموماً مسکراہٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عموماً کبھی اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کیا کرتے۔ پہچاننے والے اشارہ ابرو سے پہچان لیا کرتے کہ مزاج عالی مرتبت کچھ برہم ہے۔
ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے. زبان اور چہرے سے نہیں، بس اشارہ ابرو سے اندازہ ہو جایا کرتا کہ مزاج علی کو پسند نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ناراضگی کا اظہار اعلانیہ نہ فرماتے. بیویاں اندازہ لگا لیتی. جیسے ایک دفعہ گھر تشریف لاتے لاتے اچانک واپس چلے گئے. یہ واقعہ 2 لوگوں کے ساتھ ہوا، بھائی نہیں. ایک سردار جنت زہرا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اور دوسرا بی بی عائشہ صدیقہ زوجہ عزیز کے ساتھ، جو یہاں بھی ان کی بیوی ہیں اور وہاں بھی، کہ گھر آتے آتے اچانک واپس تشریف لے گئے. دونوں خواتین نے، سردار جنت نے بھی اور صدیقہ نے بھی. ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے نہ کچھ ارشاد فرمایا، نہ چہرہ انور پہ خفگی تھی، نہ کوئی اعلان ناراضگی کیا. دونوں نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے جو مزاج علی کے خلاف ہے. تو زہرا نے بھی دیکھا کہ انہوں نے والد مکرم جنگ سے واپس آ رہے تھے، غزوے سے، تو استقبال کے لیے پردے ٹانگ دیے تھے. بی بی عائشہ نے بھی یہی کیا تھا. جیسے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ وجہ ہے، شاید دونوں نے پردے اتارے ہیں اور پھاڑ کے تکیے کا غلاف بنا لیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو ہلکے سے اس پر کچھ کہہ بھی دیا ہے کہ نہیں عائشہ، ایسے نہیں، ایسے. تو کبھی اعلانیہ اظہار ناراضگی نہ کرتے. سرکار عالی مرتبت گھر میں روب داب سے نہ رہتے تو غلاموں کو، ہمیں بھی روب داب سرتاج بہادری تو نہیں کرنی چاہیے گھر میں. ہماری ماں سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا، ماں کا حلیہ مبارک کوئی نہیں بتاتا الا یہ کہ امت کی ماں کا حلیہ مبارکہ ہو تو میں بھی نہیں بتاؤں گا. بس اتنا کافی ہے کہ قد کاٹھ میں بہت بلند و بالا تھیں، لہیم و شہیم کہیے. جو سورہ نور کی پردے کی آیات ہیں اس میں تو بالخصوص حضرت سودا کا ذکر ہے اس کی تفسیر میں. تو اپنے اس قد کاٹ کے ساتھ کبھی کبھی بے انتہا خوش مزاج تھیں، اور شوہر مکرم کی سنجیدگی. 10 ہی تو سال ہیں جس میں پوری ریاست بنانی ہے، چلانی ہے. ایک ایک سیکنڈ کتنی صدیوں کے برابر ہے. تو ایسے شوہر مکرم کے سامنے ماحول دیکھیے ذرا، گھر کے اندر کا کتنا خوشباش ماحول ہے کہ حضرت سودا کبھی کبھی ایک مخصوص انداز سے ہماری ماں دوپٹہ اوڑھتی اور چادر لیتی. دوپٹے کا تو وہاں چادر کا کانسیپٹ تھا. چادر لیتی اور ایک اپنے اس قد کاٹ کے ساتھ بہت عجیب سی چال چلتی، اور مقصد بھی ایک ہی ہوتا کہ کس طرح سے شوہر کو خوش کیا جائے. تو وہ اس طرح سے چلتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھتے، کلفت دھل جاتی. اچھا، ایک اور دفعہ یہ ہم اپنے علماء کرام سے یا ان لوگوں سے جنہیں دین کا تھوڑا بہت علم حاصل ہے، مولوی کہلاتے ہیں، مولانا کہلاتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں. تو حضرت سودا ایک دن خوش مزاجی سے فرمانے لگیں، چونکہ حدیث نہیں ہے اس لیے میں الفاظ دہراؤں، کہ انہوں نے گزشتہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی. تو کہنے لگیں کہ رات میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے رکوع کیا، میں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا. آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ میری نکسیر پھوٹ جائے گی. میں تو اپنی ناک دبا لی، اور the way she said it اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار مسکرا اٹھے، یعنی کائنات مسکرا اٹھی. گھر میں خوش خلقی سے، خوش مزاجی سے رہیے.
روب داب سے کام نہ لیجیے۔ اللہ مجھے معاف کرے، فرمایا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً، جس کا مفہوم یہ ہے غالباً کہ تواضع اور انکساری سے اگر کسی کی عزت میں کوئی کمی آتی ہے تو قسم کھا کے فرمایا کہ وہ یوم آخر مجھ سے لے لے۔ تو گھر میں اس تواضع اور انکساری سے رہیے، یہ سوچے بغیر کہ گھر والے عزت کرنا چھوڑ دیں گے، ایسا ہوگا نہیں کہ یہ سنت رسول ہے۔ اور اگر ایسا ہو تو ختم مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا غالباً کہ مجھ سے یوم آخر لے لے۔ ہماری ماں بیٹی کس کی تھی؟ حضرت حفصہ۔ کبھی جمع القرآن کا سلسلہ آپ پڑھیں تو بی بی حفصہ کے والد محترم سیدنا عمر بن الخطاب خلیفہ ثانی نے خلیفہ اول افضل البشر بعد النبی صدیق اکبر سے جس طرح اصرار کیا کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے، تو وہ صحیفہ بی بی حفصہ کے پاس ہی رکھا گیا تھا، جس کو حضرت عثمان نے لے کر کے نقل کروایا اور تقسیم کیا۔ تو بی بی حفصہ کی تیز مزاجی، بیٹی کس کی تھی؟ اس کی کہ جب وہ گلی میں آتے تو شیطان راستہ بدل لیتا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکی بترکی جواب دیا کرتی برابر سے۔ اس طرح سے کہ بی بی حفصہ کے والد محترم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو آخرت سے ڈرایا کرتے کہ ڈرو، رسول اللہ سے اس طرح سے برابری سے جواب دیتی ہو۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، اور نہ صرف خاموش رہتے ہیں بلکہ بی بی حفصہ کو علم کے حصول کا بہت شوق تھا، تو انہیں علم کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اور شوہر مکرم اس بیوی کو جو منہ در منہ جواب دیتی اور والد کے سمجھانے پہ کہتی ہے کہ ہاں میں دیتی ہوں، اور رسول اللہ برداشت کرتے ہیں، خفگی کا اظہار نہیں کرتے۔ ہماری بیوی ہمیں منہ در منہ دو جملے کہہ دے تو میرا خیال ہے کہ ہم مہر اور طلاق مہر معجل اور مہر معجل اور طلاق بائن اور طلاق رجی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے فاروق اعظم کی بیٹی ہماری ماں بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ انور میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کو تعلیم دیا کرتے۔ ہم میں سے کسی نے اس چھٹیوں کا فائدہ اٹھا کر خود قرآن و حدیث و سیرت اور سیر الصحابہ پڑھنے کی کوشش کی ہو تو تب کہیں جا کر بیویوں اور بیٹیوں اور بیٹوں کو تعلیم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے۔ جب ہم گھر میں ہی ہیں تو رسول اللہ ایک اور کام کیا کرتے کہ بیویاں اگر کسی کی سفارش کر دیتی تو مان لیا کرتے۔ عموماً بی بی عائشہ سے، ورنہ صحابہ کرام اپنی بیویوں کے ذریعے یا بیویاں بی بی سودا کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش فرمایا کرتی، اور سرکار عالی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی سفارش رد نہ فرمایا کرتے اگر وہ دین سے متصادم نہ ہو تو گھر میں جب ہیں تو بیویوں کا کہا مان لیا کیجیے، ان کی سفارش منظور کر لیا کیجیے۔ اپنے قوام ہونے کا دبدبہ اور غرہ نہ دکھائیے، اپنے معاشی، معاشرتی اور علمی غرے اور تنتنے کا اظہار نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کون تھا؟ ان سے بڑا سلطان کون تھا؟ ان سے بلند مرتبت ہستی کون تھی؟ اور اس طرح سے گھر میں رہائش۔ ام المساکین
ہماری ماں فرماتی ہیں کہ جب ان کے شوہر مکرم رسالت پناہ جب ان کے گھر ہوتے تو یہ ان کے بچھونے پر چوڑائی میں لیٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور نماز میں مشغول رہتے. آج ہم نفل اگر کبھی ہم نے سال 2 سال میں ایک دفعہ نفل پڑھ لی ہو گھر میں اور ہماری بیوی ہمارے سامنے آ کے لیٹ جائے اور سجدہ جب کرنے لگیں تو بیوی اپنے پیر سمیٹ لے, شوہر سجدہ کر لیں, بیوی پھر پیر پھیلا لے. اتنے قریب علماء کرام اور عالمات کرام, خواتین بھی آج کل عالمائیں ہیں, کیا کہتی ہیں آپ ایسی نماز کے بارے میں؟ رسالت مآب تو ایسے ہی پڑھا کرتے تھے گھر میں, اور ہماری ماؤں کا یہ رویہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ میں تو چوڑائی میں لیٹی ہوتی تھی اور وطر پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت آخر میں تہجد سے پہلے وطر پڑھا کرتے تھے, تو وطر کے لیے مجھے اٹھا دیا کرتے تھے. بی بی عائشہ کی گواہی بھی یہی ہے. بیویاں اگر خدا نہ خواستہ ہم اتنے بڑے تاجر, اتنے بڑے بیوروکریٹ, اتنے بڑے جرنیل, اتنے بڑے جج, چیف جسٹس, کاروباری حضرت مولانا صاحب کو بیوی کی کیا عقل کہ وہ مشورہ دے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا بھی کرتے اور مانا بھی کرتے. صلح حدیبیہ جیسے تاریخ کے نازک مقام پر کہ جب صحابہ عظام حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے اتنی دب کر صلح کر لی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کھولا اور احرام کھولنے کے لیے جب حجامت اور قربانی کی شرط پوری کرنی چاہی تو صحابہ بدل ہو کر بیٹھ چکے تھے. یہ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اتنی اسٹریٹجک رائے دی ہے لوگوں کے بارے میں. ان کے بارے میں سیرت نگار یہ بھی کہتے ہیں وہ علم النفس, نفس کی ماہرہ تھیں. انہوں نے اپنے شوہر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ احرام کھول کے خود قربانی کیجئے تو لوگ, اور یہی ہوا. حلم و بردباری قرآن مبارکہ کی جو آیت مبارک ہے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگوں کے لیے عافیت ہی عافیت. گھر میں کیا کبھی آپ نے یہ کیا ہے کہ اپنی گھر والی سے کہا ہو کہ ذرا اپنی پسند کی خوشبو مجھے لگا دو؟ اپنی پسند کی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کیا کرتے. آج میں نے گھر سے نکلتے ہوئے جب اپنی گھر والی سے کہا کہ مجھے خوشبو لگا دو, تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پہ جا رہا ہوں, تو کہنے لگیں کہ زیادہ ہوں گی خوشبو میں. کون سی؟ میں نے کہا جو آپ چاہیں. تو انہوں نے 2 نکالی, یہ لگا لیں, نہیں یہ والی لگا لیں. کبھی کر کے دیکھیے بیوی کی پسند سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات گھر میں کھانا ہوتا ہی کہاں تھا, 40 دن چولہا نہ جلتا. ہم اس کوارنٹائن میں 5 دفعہ کھانا کھا رہے ہیں. صدقے جائیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم کی دعا کے کہ ان دونوں کے طفیل ہمیں کھانا نصیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں مین میخ نہ نکالتے. میں اگر نمک تیز ہو, سالن پتلا ہو جائے یا سالن گاڑھا ہو جائے یا گوشت نہ گلے یا سبزی نہ گلے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض نہ فرماتے. اور دلدہی اتنی کہ اگر گوشت پکا ہے اور کوئی ہڈی والی بوٹی ہے تو ہماری ماں جن کا بھی نمبر ہو
وہ ہڈی پہ جہاں سے گوشت نوچ رہی ہیں دانت سے، ان کے ہاتھ سے لے کر وہیں سے خود کھانا شروع کر دیتے۔ بی بی عائشہ پانی پی رہی ہوتی تھی تو ان کے پیالے سے عین جہاں سے وہ پی رہی ہوتی ان کے ہاتھ سے پکڑوا کے وہیں سے خود پیا کرتے، اسی جگہ سے۔ دل دہی، دل بری۔ حضرت سودا ہماری ماں، بڑا درجہ ہے۔ بی بی عائشہ کے گھر خانہ انور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تھا، تو حضرت سودا کوئی سالن لے کر کے آئیں۔ بی بی عائشہ کا مزاج مبارکہ، کس کی بیٹی، تو انہیں انسانی فطرت غصہ آیا کہ آج میرا دن ہے اور تم سالن لے کے آ گئی ہو، تو غصے سے سالن کے پیالے پہ ہاتھ مارا، وہ گر گیا۔ ظاہر ہے انسانی فطرتیں ہیں۔ اب شوہر مکرم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ انہوں نے سالن اٹھا کے ان کے مل بھی دیا، یہ بجائے شوہر خفا ہوتے کہ میں یہ اور یہ اور یہ۔ رسول مقبول نے کیا کیا؟ کہنے لگے تم بھی اس کے منہ پہ مل دو۔ اچھا یہ بھاگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، ہاں میں نے اسے پکڑ لیا، او کما قال، لگاؤ لگاؤ لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، انہوں نے سالن اٹھا کے ان کے منہ پہ مل دیا اور دونوں ہنستی رہیں، سرکار دو عالم بھی ہنستے رہے۔ ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے، سرکار دو عالم کی نالائن مبارکہ کے نیچے پڑنے والی خاک بھی ہم سے افضل، کیا ہمارا یہ حوصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے نام رکھتے، بی بی عائشہ کو حمیرہ کا لقب دیا، لال گالوں والی، سرخ گالوں والی، بلکہ بی بی عائشہ یہاں تک کہتی ہیں کیا ہم نے اپنی بیوی کے نام رکھے ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نام کے آخری لفظ نہ لیتے، عائش کہتے۔ بی بی عائشہ نے روایت کیا او کما قال، مفہوم یہ ہے کہ ایک دن فرمانے لگے عائش یہ جبریل ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کو خانہ اقدس کے اندر عائش کہتے، جبریل کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ عائش یہ جبریل ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں عجیب بات، دو باتیں ہیں متوازی، کہ زوجین نے کبھی ایک دوسرے کا سطر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد سنیے کہ ہم ایک برتن سے غسل کرتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ، ہم ایک برتن سے غسل کرتے اور اس طرح کرتے کہ پانی کے برتن میں ہمارے ہاتھ ٹکراتے، اور میں ان سے کہتی میرے لیے بھی چھوڑ دیں، میرے لیے بھی چھوڑ دیں۔ کتنا خوشگوار ماحول ہے، تواضع کا، انکسار کا، خوش خلقی کا، مسکراہٹ کا، آسان ازدواجی زندگی کا، خوش مزاجی کا، بہترین اخلاق۔ گواہی کیا ہے زوجہ محترمہ کی؟ بے انتہا خوش مزاج، بہترین اخلاق، نرمی برتنے والے، نہ ہی سخت دل، نہ ہی اونچی آواز میں بولنے والے، نہ تو کسی کو عیب لگاتے، نہ بخیلی کرتے، کنجوس نہیں تھے، اپنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کی پرواہ بھی نہ کرتے کہ مجھے یہ اچھا لگتا تھا یہ تم نے پڑوسن کو دے دیا، مجھے یہی تو پسند تھا وہ بھی تم نے وہ نوکرانی کو کھلا دیا، کبھی نہیں۔ اپنی ناپسندیدہ اور پسندیدہ چیزوں کی پرواہ بھی نہ کرتے، نہ ہی کسی کی پوشیدہ بات کو جاننے میں دلچسپی رکھتے۔ بہترین زندگی، گھر کے اندر نفلی نمازیں اور سنتیں ادا کرتے۔ فرمایا اپنی بیوی کے لیے متواضع اور خاکسار ہونے، اس کی مدد کرنے اور اس کو خوشی دینے سے انسان کی قدر و قیمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ گھر میں گھستے ہی جو ہو رہا ہوتا اس میں شریک ہو جاتے، یہ بھول کے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، ان کا ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ کتنا وزنی ہے،
کتنی صدیوں کے برابر ہے، سب بھول جاتے ہیں۔ گھر میں جو کچھ ہو رہا ہوتا اس میں شامل ہو جاتے، جو کچھ ہو رہا ہوتا۔ ایک دفعہ ہماری ماں بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں سب سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ تفصیل بتا چکی تھی، گھر میں جو کچھ ہو رہا ہوتا اس میں شامل ہو جاتے، گھر میں تیوریاں چڑھا کے نہ داخل ہوتے، بلکہ سلام کرتے ہوئے متواضع اور خوش خلقی سے داخل ہوتے، اور جو ہو رہا ہو اس میں شامل ہو جاتے۔ تو بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کیا کرتے تھے، سنیے، کہنے لگیں سلائی سب سے زیادہ کرتے تھے۔ ہم نے کبھی کوئی بٹن ٹاکا ہے اپنا؟ شاید بیوی کو وہ سختی کی ہو جس کو میں یہاں کہنا مناسب نہیں سمجھتا، کہ اگر ایک بٹن ٹوٹا رہ گیا ہو، یا پانچے کی سلائی ادھڑی ہوئی ہو، یا سینڈل یا نالین ٹوٹ گئی ہو، گھر کی گواہی ہے کہ سب سے زیادہ سلائی کیا کرتے۔ تو ایک دن لوگ حیران رہ گئے جب پوچھا گیا کہ گھر میں، کہنے لگی جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اچھا، جھاڑو کیسے؟ تو ہماری ماں نے، صدیقہ نے، اپنے کپڑے سمیٹ کر جیسے ان کے شوہر مکرم جھاڑو دیا کرتے تھے اس طرح سے کپڑے سمیٹ کر کے جھاڑو دے کر کے بتایا کہ ایسے۔ کبھی گھر میں جھاڑو اور پوچھا کر کے دیکھیے۔ گزشتہ چند سالوں سے میں جب کبھی کبھی گھر میں جھاڑو پوچھا کر رہا ہوتا ہوں، یقین کیجئے کہ آنکھوں سے چشمے رواں ہوتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے زیادہ چیخوں کی صورت میں منہ سے نکلتا ہے۔ اے سینئر بیوروکریٹس، اے فوجی جرنیلوں، اے عدالت عالیہ کے ججوں، اے علماء کرام، اے کھرب پتی تاجروں، کبھی گھر میں جھاڑو اور پوچھا کر کے دیکھو۔ تمہاری بڑائی، تمہارا علم، تمہارا عہدہ، تمہارا منصب سب اس ناک سے بہہ جائے گا، اور تم انسان کے بچے بن جاؤ گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر رہے ہو۔ میں جب گھر میں تو نوکر آ گئے، میڈز آ گئیں، صاحب کیا کر رہے ہیں، سر کیا کر رہے ہیں، ہم ہٹ جاؤ۔ تو کبھی گھر میں جھاڑو اور پوچھا کر کے دیکھیے کہ آقا نامدار، شہزادہ کائنات، شافع محشر، صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب فرقان، سلطان مدینہ، خود خانہ انور میں جھاڑو دیا کرتے، صفائی ستھرائی کیا کرتے، برتن دھوتے، سلائی کرتے۔ اپنے اپنے گھروں کو خوشیوں کا اور مسرتوں کا گہوارہ بنائیے۔ اپنی شان کو، اپنے علم کو، اپنے عہدے کو، اپنے مرتبے کو، اپنی پریشانیوں کو گھر سے باہر چھوڑ کے آئیے۔ گھر ایک جگہ ہے خوش و خرم رہنے کی، عافیت، خوشی، کشادگی، انکسار، دلدہی، دلبری، آسانی، یہی سنت مبارکہ ہے۔ اس کو دانت سے پکڑ لیجئے۔ اس کرونا وائرس کے کوارنٹائن پیریڈ کو، اس قرنطینے کو آخرت کمانے، سرکار عالی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بنا لیجئے۔ اپنے گھر والوں کو آسانی دیجیے، خاکسار ہو جائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خاکساری کا معاوضہ یوم آخر لے لیجیے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔